الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہر مومن کے اوپر فرض ہے، یہ ایمان کی شرائط میں سے ہے، اس کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حدیث پاک میں نبی اسلام نے ارشاد فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا، وہ تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پروردگار ہے۔ اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ رب العزت کا محبوب ہوں۔ وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے میری محبت کی وجہ سے محبت کرو۔ چنانچہ ہر انسان کے دل میں جس نے بھی کلمہ پڑھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت کا ہونا لازمی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي الَّتِي بَيْنَ جَنْبِي، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے سامنے ارشاد فرمایا، لَن يُؤْمِنَ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِن نَفْسِهِ، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ فقال عمر لانو نے یہ سن کر جواب دیا، والذی انزل علیک الکتاب، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کے اوپر کتاب کو نازل کیا، لأنت احب الی من نفسی التی بین جنبی، اب آپ مجھ کو میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اسلام نے فرمایا، الآن یا عمر، اے عمر تم نے ایمان کے کمال کے درجات کو پا لیا۔ تو اپنی جان سے بھی زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت ہونا۔ صحابہ کو کتنی محبت تھی؟ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما اعددت لها، بھئی تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ قال، کہنے لگے، ما اعددت لها من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی زیادہ نمازیں، روزے
اور صدقے والی نیکیاں تو نہیں کی، وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ہاں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انت مع من احببت، تو آخرت میں جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ ہمیں جتنی خوشی اس حدیث مبارکہ سے ہوئی، ہمیں اتنی خوشی کسی اور حدیث مبارکہ سے نہیں ہوئی، کیونکہ یہ ایک کنفرمیشن تھی کہ ان کے دلوں میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھری ہوئی تھی، تو ان کو گویا آخرت میں نبی السلام کے قدموں میں جگہ ملنے کی خوشخبری مل گئی تھی۔ اب جب بھی کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، تو اس کی کچھ علامات ہوں گی، کوئی کنفرمیٹری ٹیسٹ ہوگا جس سے پتہ چلے گا کہ بھئی محبت ہے یا نہیں۔ تو ہمارے اکابر نے ان کو کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی بات توقیرہ و تقدیرہ علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے تو دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت بھی ہونی چاہیے، احترام بھی ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ چنانچہ صحابہ نبی علیہ السلام کا اتنا احترام کرتے تھے کہ جب مجلس میں بیٹھتے تھے تو کأنما علی رؤوسہم الطیر، اتنے با ادب ہو کر لگتا تھا کہ ان کے سروں پر تو پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ چنانچہ ابو ابراہیم فرماتے ہیں واجب علی کل مؤمن، ہر مومن کے اوپر یہ واجب ہے، متا ذکرہ او ذکر عندہ، کہ جب وہ خود نبی علیہ السلام کا تذکرہ کرے یا اس کے سامنے نبی علیہ السلام کا تذکرہ کیا جائے، ان یخضع و یخشع و یتوکر و یسکن من حرکتہ و یأخذ فی ہیبتہ و اجلالہ، کہ ان کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی سن کر اثرات ہوں نبی علیہ السلام کی عظمت کے، ہیبت کے، محبت کے، ان کی جلالت شان کے، دیکھنے والا محسوس کرے کہ واقعی اس کے سامنے کسی عظیم ہستی کا نام لیا گیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس مجلس میں حدیث مبارکہ پڑھائی جائے اس کا بھی ادب اسی طرح کرنا چاہیے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ادب کیا جاتا تھا۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کوئی آدمی ملنے آتا تو باندی کو بھیج کے پتہ کرواتے کہ کیوں آئے ہو۔ اگر وہ کہتا مسئلہ پوچھنے آیا ہوں تو امام مالک آ جاتے اور اسی حال میں مسئلے کا جواب دے دیتے، اور اگر وہ کہتا کہ میں نبی علیہ السلام کی حدیث سننے آیا ہوں تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ غسل فرماتے، صاف ستھرے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، اور پھر ایک جگہ بنائی ہوئی تھی تخت نما، اس کے اوپر بیٹھتے اور اس پر بیٹھ کر نبی علیہ السلام کے ارشاد کو نقل فرماتے۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک کرتے تھے مبارک آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ بچھو نے ان کو کئی ڈنگ لگائے مگر ان کے حدیث مبارکہ کے پڑھنے میں کوئی فرق نہ آیا، پتہ بھی نہ چلنے دیا کہ مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ اس محبت کی وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کو ہر رات میں نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوا کرتی تھی۔
ایک مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پیدل جا رہے تھے تو کسی نے کہا کہ آپ سواری پہ سوار کیوں نہیں ہو جاتے؟ کہنے لگے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلے، اب مالک کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ جانور کے سموں سے ان پاؤں کے نشانات کو کچل دے۔ اس کا اتنا ادب فرمایا کرتے تھے۔ دوسری علامت ہے عدم التقدیم بین یدیہ وغض الصوت عندہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آواز کو بلند نہ کرے اور ان کے سامنے کسی کام میں پہل نہ کرے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم اس پر عمل کرتے تھے، بہت آہستہ بولتے تھے کہ کہیں ہماری بات کی آواز محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو جائے۔ کیوں؟ اس کے اوپر اتنی بڑی سزا۔ فرمایا لا تجہروا بالقول ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اگر تمہاری آوازیں اونچی ہو جائیں گی تمہارے کیے ہوئے عملوں کو ہم ضائع کر دیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اس لیے مجلس حدیث میں بھی انسان اسی طرح ادب کے ساتھ بیٹھے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسی طرح ادب سے بیٹھتے تھے۔ پھر ایک تیسری علامت اعظام جمیع اسبابہ و اکرام مشاہدہ و امکنتہ من مکہ والمدینہ، جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی یہ پہچان کہ انسان کو اس دیش سے محبت ہوگی جہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا وقت گزارا، مکہ مکرمہ سے محبت ہونا، مدینہ طیبہ سے محبت ہونا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہوں اگر کہیں اس سے محبت کا ہونا، یا کوئی چیز جو نبی علیہ السلام سے منسوب ہو تو اس کے ساتھ محبت کا اظہار، یہ گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا اظہار ہے۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے مجھے کمان دکھائی اور دکھاتے ہوئے کہا کہ اس کمان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوا ہے، ہاتھوں میں لیا ہے، مبارک ہاتھوں میں۔ تو کہتے ہیں جب سے میں نے یہ بات سنی ما مسست القوس بیدی الا علی طہارۃ منذ بلغنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ القوس بیدہ، کہ جب مجھے پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام نے اس کمان کو اپنے ہاتھوں میں تھاما ہے، میں نے اس کے بعد اس قوس کو، اس کمان کو کبھی بے وضو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ پھر ایک یہ بھی علامت ہے کہ حب الصحابہ و اہل بیت، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یار تھے، جو آپ کے خدام تھے، عشاق تھے، ان سے بھی محبت ہو اور اہل خانہ سے بھی محبت ہو۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی بنا پر ان سے محبت کرے گا، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا وہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا۔ تو صحابہ سے محبت کا رکھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی دلیل ہے۔ من احب شیئا احب من یحب، جب کسی سے محبت کرتا ہے تو جس سے اس کو محبت ہو اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغضهم، نبی علیہ السلام نے فرمایا انصار کے ساتھ محبت کرنا ایمان کی علامت ہے اور انصار کے ساتھ بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے۔
انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا مثل اصحابی کمثل الملح فی الطعام لا یصلح الطعام الا بہ، جس طرح نمک کے بغیر کھانا بے مزہ ہوتا ہے اس طرح میرے صحابہ کی محبت کے بغیر انسان کا ایمان بھی بے مزہ ہوتا ہے۔ میرے صحابہ کی مثال کھانے میں نمک کی مانند ہے۔ حدیث پاک میں ہے من حفظنی فی اصحابی، جو میرے صحابہ کے عزت و ناموس کی حفاظت کرے کنت لہ حافظا یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اس کا حفاظت کرنے والا بن جاؤں۔ ایک حدیث پاک میں ہے من حفظنی فی اصحابی ورد علی الحوض، جو میرے صحابہ کی عزت و ناموس کی حفاظت کرے وہ میرے پاس حوض کوثر پہ آ جائے۔ ومن لم یحفظنی فی اصحابی لم یرد علی الحوض، اور جو میرے صحابہ کی عزت و نماز کی حفاظت نہ کرے وہ حوض کوثر پہ میرے پاس ہی مت آئے۔ حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا لکل شیء اساس، ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے، واساس الاسلام حب اصحاب رسول اللہ و اہل بیتہ، اور اسلام کی بنیاد صحابہ کی اور اہل بیت کی محبت ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے خصلتان، دو ایسی خصلتیں ہیں من کانتا فیہ نجا، کہ جس بندے کے اندر یہ دونوں پیدا ہو جائیں وہ نجات پا جاتا ہے۔ الصدق و حب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو انسان کے اندر سچ آ جائے اور دوسرا صحابہ رضی اللہ عنہم کی محبت نہ آ جائے۔ چنانچہ ابو سختیانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ من احب ابا بکر فقد اقام الدین، جس نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے محبت کی اس نے دین کی اقامت، دین کو اس نے قائم کر دیا۔ ومن احب عمر فقد اوضح السبیل، جس نے عمر رضی اللہ عنہ سے محبت کی اس پر راستہ واضح ہو گیا۔ ومن احب عثمان فقد استضاء بنور اللہ، جس نے عثمان رضی اللہ عنہ سے محبت کی اس نے اللہ کے نور سے اپنے کو منور کر لیا۔ ومن احب علی فقد اخذ بالعروۃ الوثقی، اور جس نے علی رضی اللہ عنہ سے محبت کی اس نے مضبوط رسی کو تھام لیا۔ ومن احسن الثناء علی اصحاب محمد، اور جو نبی علیہ السلام کے اصحاب کی تعریف کرے فقد بری من النفاق، اللہ اس کو نفاق سے بری فرما دیتے ہیں۔ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لم یؤمن بالرسول من لم یوقر اصحابہ، کہ جو صحابہ رضی اللہ عنہم کا احترام نہیں کرتا وہ نبی علیہ السلام پر ایمان ہی نہیں لے آیا، اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہے۔ ایک اور علامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی کہ الاقتداء بہ، کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی جائے، آپ کی اقتداء کی جائے۔ جو نبی علیہ السلام کی پیروی کرے گا اللہ اس سے محبت کریں گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت بندے سے محبت فرمائے۔ بزرگوں نے فرمایا لیس العبرۃ بان تحب، اس کا اعتبار نہیں ہے کہ تو اللہ سے محبت کرتا ہے، ولکن العبرۃ بان تحب، مزہ تو یہ ہے کہ اللہ تجھ سے محبت فرمائے۔ چنانچہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے تعصل الہ وانت تزعم حبہ، ھذا لعمری فی القیاس بدیع، لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لما یحب مطیع۔
کہ محب جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق تھے، وہ نبی علیہ السلام کی ایک ایک بات میں اتباع کیا کرتے تھے۔ یہ عالم تھا اتباع کا کہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ آئے مسجد نبوی میں، دوپہر دھوپ کا وقت تھا، ظہر کی نماز تھی، تو جیسے ایک قدم مسجد کے اندر رکھا، ایک ابھی باہر تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اجلسو۔ جو نبی علیہ السلام کے قریب لوگ تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ اب یہ آواز عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو وہ وہیں دروازے کے اندر ہی اوپر ہی بیٹھ گئے، ایک قدم باہر ہے، ایک قدم پیچھے ہے۔ کسی نے کہا عبداللہ تم اس طرح دھوپ میں کیوں بیٹھے ہو، اندر آ جاتے۔ فرمانے لگے جب پہلا قدم اندر رکھا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی، اب مجھے زیب نہیں دیتا تھا کہ میں دوسرا قدم اندر اٹھاؤں، میں اسی حالت میں نیچے بیٹھ گیا۔ عبداللہ ابن مدلانو مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں، ایک جگہ پر ساتھیوں کو کہا بھئی تھوڑی دیر رکو، اور خود سواری سے اتر کے ایک طرف کو چلے گئے۔ وہاں ایک جگہ جا کے ویسے بیٹھ گئے جیسے کوئی قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، اور بس تھوڑی دیر میں اٹھ کے واپس آ گئے، کہنے لگے چلو۔ ساتھی حیران بھئی آپ نے ہمارا وقت کیوں لگوایا جب ضرورت نہیں تھی؟ تو کہنے لگے کہ میں نے ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہنچے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اترے، قضاء حاجت کے لیے جگہ بیٹھے، پھر واپس گئے۔ یہاں سے میں گزر رہا تھا، میرے دل نے کہا ابن عمر تم وہی عمل کرو جو تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ مجھے ضرورت تو نہیں تھی، بس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت پانے کے لیے وہاں گیا، تھوڑی دیر بیٹھا اور پھر اٹھ کے واپس آ گیا۔ کیا محبت ہوگی ان صحابہ کے دلوں میں جو ایک ایک کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق کرنے کی تمنائیں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب فارس فتح ہوا تو کھانے کی مجلس ہے، حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، اللہ کی شان کہ ایک لقمہ ان کے ہاتھ سے نیچے دسترخوان پہ گر گیا، انہوں نے لقمے کو اٹھایا اور دوبارہ کھایا۔ جب کھانے لگے تو ساتھیوں نے کہا جی کہ یہاں کے امراء دیکھ رہے ہیں اور یہ ایسے لقمے کو اٹھا کے کھانا اس کو عیب دار سمجھتے ہیں، معیوب سمجھتے ہیں۔ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے وہ بات کہی جو ایک عاشق صادق کہتا ہے، فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، ان احمقوں کی خاطر میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں گا۔ کتنی محبت ہوگی ان کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی کرنے کی۔ ہمارے قریب کے زمانے میں بھی اللہ کے نیک بندوں کی ایک جماعت گزری ہے جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت محبت تھی، اور وہ جماعت تھی ہمارے اکابر حضرات علماء دیوبند کی جماعت۔ ایک ایک بزرگ کی زندگی کو دیکھیے، آپ کو اتباع سنت میں کمال نظر آئے گا۔ چنانچہ اس جماعت کے جو بزرگ تھے بڑے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ایک مرتبہ حاکم وقت نے گرفتار کرنے اور پھانسی لٹکانے کا حکم دے دیا، تو ان کے پاس پولیس والا آیا اور پوچھنے لگا کہ قاسم کہاں ہیں؟ تو وہ جہاں کھڑے تھے اس جگہ سے ہٹ گئے اور کہنے لگے ابھی تو یہیں تھے۔ ایسی بات کی کہ سچ بھی ہو اور مصیبت بھی ٹل جائے، یہ ان کی ذہانت تھی۔ کہنے لگے ابھی تو یہیں تھے، تو وہ پولیس والا سمجھا کہ بھئی ابھی کہیں گئے ہوں گے، تو وہ ڈھونڈنے نکل گیا، تو حضرت وہاں سے چلے گئے۔ لوگ یہ سمجھے کہ اب چونکہ ان کی پھانسی کا حکم ہو چکا، شاید بقیہ زندگی ان کو روپوشی کی حالت میں گزارنی پڑے، لیکن تیسرا دن ختم ہوا تو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ پھر مسجد میں۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کو تو پھانسی کا حکم ہو چکا، پولیس پکڑ لے گی، پھانسی چڑھا دے گی۔ تو فرمایا کہ میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں نظر دوڑائی
مجھے غار ثور کی 3 راتوں کی روپوشی کے سوا کوئی اور ایسی بات نظر نہیں آئی، میں بھی 3 دن رات روپوش رہا کہ سنت پر عمل ہو جائے، اب اگر وہ پکڑ بھی لیں گے تو میں پھانسی چڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ حلوے کھانے والی سنتیں تو آسان ہوتی ہیں، بھوکے رہنے والی سنتوں پہ عمل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں ایک صاحب آئے، کان میں کہنے لگے حضرت یہ کھانے سے پہلے نمکین کھانا سنت ہے یا میٹھا کھانا سنت ہے؟ تو میں نے کہا ہاں بھائی بھوکا رہنا بھی سنت ہے۔ یہ سن کے چپ ہو گئے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم کی جو حالت تھی وہی حالت اکابر علماء دیوبند کی تھی، ایک ایک سنت پر عمل کرتے تھے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی آخری عمر میں بینائی چلی گئی تھی، جیسے بڑھاپے میں انسان کو موتیا بند ہو جاتا ہے، بینائی چلی جاتی ہے، لیکن حضرت باقاعدگی سے سرما لگاتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت سرما تو لگاتے ہیں بینائی تیز کرنے کے لیے، اور آپ کی تو بینائی ہے نہیں۔ فرمان لگے کہ میں بینائی تیز کرنے کی نیت سے سرما نہیں لگاتا، میں تو محبوب کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے سرما لگاتا ہوں۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے، تو جیل میں انہوں نے وہاں کے قیدیوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ تو جیل میں قید میں قرآن پڑھا کر قیدیوں کو انہوں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کر دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جہاں ہوتے تھے نبی کی سنت پہ عمل کرنا ان کا شعار ہوتا تھا۔ حضرت اختر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک دفعہ بیٹھ کے بہت سوچا کہ میں رمضان میں کیا اسکیجول بناؤں اور غیر رمضان میں کیا اسکیجول ہو۔ ہمارا تو ڈیفرنٹ ہوتا ہے نا، رمضان میں کچھ بہتر ہو جاتا ہے، رمضان کے علاوہ کھلی چھٹی ہوتی ہے۔ مگر حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں نے رمضان اور غیر رمضان کے معمول پر نظر ڈالا، مجھے غیر رمضان میں کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی کہ جس کو میں امپروو کر سکتا تھا۔ ان کے غیر رمضان کا وقت بھی ان کے رمضان کی طرح گزارا کرتا تھا۔ چنانچہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے 18 سال مسجد نبی میں حدیث مبارکہ کا درس دیا۔ یہ بڑی سعادت ہے۔ آج حدیث پڑھاتے ہوئے محدث کہتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ جب حدیث پڑھانے لگتے تھے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کی طرف، روضہ انور کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے قال ھذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر بالآخر وہاں سے واپس آ گئے تو دارالعلوم دیوبند میں بخاری شریف پڑھانی شروع کر دی۔ اب ذرا اللہ کی شان دیکھیں کہ انہوں نے دارالعلوم کے دارالحدیث کے سامنے چھوٹا سا ایک گلشن بنا ہوا ہے، گھاس لگی ہے اور پودے لگے ہیں، تو اس میں انہوں نے کیکر کا درخت لگوایا۔ کیکر کا درخت، لوگ بڑے حیران، حضرت کیاری کے اندر پھول لگواتے ہیں، آج تک کیکر کا درخت تو کسی نے نہ لگوایا۔ تو حضرت نے فرمایا میں اس لیے لگوا رہا ہوں کہ میں نے کتابوں میں پڑھا کہ نبی علیہ السلام نے جس درخت کے نیچے بیعت رضوان لی وہ کیکر کا درخت تھا۔ اگرچہ وہ کانٹوں والا ہوتا ہے، پھل بھی نہیں ہوتا، مگر میں اس درخت کو دیکھوں گا مجھے اپنے آقا کی بیعت رضوان کا منظر یاد آ جائے گا۔ پیمانے ہی بدلے ہوئے تھے ان کے۔ چنانچہ جو دارالحدیث بنا شروع میں تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں گلاب کے پودے لگوائے، اور جو لگانے والا تھا اس سے روز پوچھتے بھئی گلاب کے پودے چل پڑے ہیں نا، ذرا گلاب کے پودے ٹرانسپلانٹ کریں تو کئی دفعہ موٹیلٹی ریٹ زیادہ ہو جاتی ہے، مشکل چلتے ہیں۔ تو حضرت روز پوچھتے بھئی وہ گلاب کے پودے چل پڑے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت
آپ کو گلاب کے پودے کے چلنے کا اتنا کریز کیوں ہے؟ روز ہی پوچھتے ہیں. فرمایا اس لیے کہ میں نے کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ گلاب کی خوشبو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو سے سب سے زیادہ قریب ہے، اس لیے میں نے گلاب کے پودے کو یہاں لگوایا ہے کہ گلاب کی خوشبو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے جو خوشبو آتی تھی اس کے ساتھ ملتی ہے. پیمانہ ہی اور تھا ان کا، ہر چیز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کی اتباع ان کے سامنے ہوا کرتی تھی. تو یہ ایک ایسی جماعت تھی جن کو اللہ رب العزت نے اتباع سنت میں کمال عطا کیا تھا. یہی وجہ ہے کہ ان کا فیض آج پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے. ایک اور علامت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی کہ بغض من ابغض اللہ ورسولہ. آپ نے ایک ماں کو دیکھا ہوگا کہ اس کا بیٹا ہونا تو جو بچے سے محبت کرے تو وہ بھی اس بندے کو پسند کرتی ہے، اور جو اس کے بچے کو محبت نہ کرے وہ بھی اس کو ناپسند کرتی ہے. ہم نے دیکھا سگی بہنیں آپس میں خیال رکھتی ہیں کہ یہ میری بہن میرے بیٹے کو پیار نہیں کرتی، وہ مجھے اچھی نہیں لگتی. یعنی بیٹے کی محبت مجبور کر دیتی ہے کہ جو بیٹے سے محبت کرے اس کی محبت ہو، جو اس سے محبت نہ کرے اس کی محبت نہ ہو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا بھی یہی معاملہ کہ جو نبی علیہ السلام سے محبت کرے ہمارے دلوں میں اس کی محبت ہو، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھے تو ہمارے دلوں میں اس کے لیے وہی معاملہ ہو. چنانچہ اس کی مثال دیکھنی ہو، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہے. ایک موقع پہ ان کے والد ابو سفیان مشرکین مکہ کے نمائندے بن کر مدینہ طیبہ میں آئے. تو وقت تھا تو انہوں نے سوچا چلو میں بیٹی کو سلام کر لوں، حال احوال پوچھ لوں. تو ام حبیبہ لانا کے اندر کمرے میں آ گئے، والد تھے. جب بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ لانا نے جلدی سے بستر لپیٹ دیا. تو وہ بڑے حیران ہوئے، آخر قریش مکہ تھے، سردار تھے اپنے علاقے کے. کہنے لگے بیٹی باپ کے آنے پہ بستر بچھاتے ہیں، بستر لپیٹتے تو نہیں ہیں، تم نے یہ کیا کیا؟ تو بیٹی نے جواب دیا ابو آپ نے ٹھیک کہا کہ باپ کے آنے پہ بستر بچھاتے ہیں، مگر مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میرے آقا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہو اور اس کے اوپر ایک مشرک آ کر بیٹھ جائے، اس لیے میں نے بستر کو لپیٹ دیا ہے. محبت کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کثرت ذکر اللہ، کہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کا تذکرہ ہی کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے، وہ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ بیٹے کی باتیں ہی سناتی رہتی ہے. میرے بیٹے نے یہ کیا تو میرے بیٹے نے یہ کیا. من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو محبت کرتا ہے وہ اس کا اکثر تذکرہ بھی کرتا ہے. چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم نبی علیہ السلام کو بہت یاد کرتے تھے، بہت یاد کرتے تھے. روایت میں آتا ہے صدیق اکبر جب خلیفہ بنے تو جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے بیٹھے اور انہوں نے یہ کہا سمعت رسول اللہ العام الاول فبکا، میں نے پچھلے سال نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی، اتنا کہا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. پھر آنسو پوچھے اور پھر کہا سمعت تو، پھر آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر آنسو پوچھے، تیسری مرتبہ پھر رونے لگ گئے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے تھے، ان کے دل گدگدا جاتے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. وہ اپنے آنسوؤں کو کنٹرول نہیں کر پاتے تھے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ان کو رلا دیتی تھی. چنانچہ عبداللہ ابن ملانو کا پاؤں سو گیا، بیٹھے بیٹھے کئی مرتبہ پاؤں سن ہو جاتا ہے نا. تو کسی نے کہا کہ بھائی جس سے زیادہ محبت ہے اسے یاد کرو. تو کہنے لگے اذکر احب الناس الیک یذل عنک فصاح یا محمد، کہنے لگے یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
ایسے لگتا ہے کہ ان کے دل نبی علیہ السلام کی محبت میں رچ بس چکے تھے، ایسی محبت ان کو ہو گئی تھی۔ اس لیے صحابہ لانم جیسے ایک دوسرے کے گھر جاتے تھے تو ہمارے ہاں تو یہ ہے نا، کوئی آتا ہے تو اس کو سویٹ ڈش کھلاؤ، آئس کریم کھلاؤ۔ صحابہ کے نزدیک سویٹ ڈش پتہ کیا ہوتی تھی کہ جب کوئی مہمان آتا تھا تو اس کو بٹھاتے تھے اور کہتے تھے آؤ میں تمہیں نبی علیہ السلام کی باتیں سناتا ہوں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنانا ان کے نزدیک سویٹ ڈش سے بھی زیادہ لذیذ چیز ہوا کرتی تھی۔ گھنٹوں بیٹھ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کرتے تھے۔ چنانچہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، اس کو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرمایا تو بلال عنہ نے اذان دینی بند کر دی۔ کہنے لگے کہ پہلے میں اذان دیتا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی کرتا تھا، اب میں اگر اذان دوں گا اور دیدار نہ کر سکوں گا تو یہ چیز مجھ سے برداشت نہیں ہو سکے گی۔ چنانچہ ہجرت کر کے شام چلے گئے۔ بلاد شام کی طرف ہجرت کرنے کے مستقل فضائل ہیں، حدیث پاک سے ثابت ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی بقیہ زندگی میں صرف 2 مرتبہ اذان دی ہے۔ وہ کیسے کہ جب بیت المقدس فتح ہوا تو اس وقت بھی بلال لانو وہیں تھے، تو عمر لانو نے فرمایا بلال، نبی علیہ السلام کے زمانے میں تم ہمیں اللہ اکبر اذان کی آواز سناتے تھے، آج اللہ نے بیت المقدس کو فتح کروا دیا تو میرا جی چاہتا ہے قبلہ اول میں بھی میں تمہاری اذان سنوں۔ اب امیر المومنین کا حکم ایسا تھا کہ انکار کی گنجائش نہ تھی، تو بلال لانو نے اذان دی۔ پھر اس کے بعد دوسرا موقع حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا کہ بلال لانو رات کو سوئے ہوئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دیدار نصیب ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال کتنی سرد مہری ہے کہ اتنا عرصہ گزر گیا تم ہمارے پاس آتے ہی نہیں۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں محبت کے شکوے بھی ہوتے ہیں کہ بلال کتنی سرد مہری ہے، اتنا عرصہ ہو گیا تم ہمارے پاس نہیں آئے۔ آنکھ کھل گئی۔ بیوی کو کہا کہ ابھی تیاری کرو، میں نے ابھی رات میں ہی سفر کرنا ہے، صبح ہونے کا انتظار نہیں کرنا۔ بیوی نے گٹھڑی باندھ دی، وہ سوار ہو کے چل پڑے، مدینہ طیبہ پہنچے۔ مدینہ طیبہ پہنچ کے مسجد نبی میں حاضر ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں انہوں نے سلام پیش کیا تو اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ اب جو صحابہ مسجد میں موجود تھے انہوں نے بلال لانو سے ریکویسٹ کی کہ آپ اذان دے دیجئے، ذرا ہمیں وہ وقت یاد آ جائے گا۔ فرمان لگے نہیں، میں اذان نہیں دے سکتا۔ اتنے میں 2 شہزادے آگے، سیدنا حسن لانو اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حسنین کریمین نے بھی کہا کہ ہمیں نانا جان کے زمانے کی آواز سنا دیجئے۔ اب 2 شہزادوں کی فرمائش ایسی بات تھی کہ انکار کی گنجائش نہ تھی، تو بلال لانو نے اذان دینی شروع کر دی۔ جب انہوں نے کہا نا اللہ اکبر اور صحابہ کے کانوں میں وہ آواز پڑی جو آواز وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سنا کرتے تھے، تو نبی علیہ السلام کی یاد نے جوش مارا۔ مرد مسجد میں رونے لگ گئے، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور جو قریب کے گھروں میں عورتوں نے آواز سنی تو انہوں نے اپنی چادریں اپنے سروں پہ لیں، پردے کیے، اور اپنے بچوں کو لے کے وہ بھی مسجد نبی کے دروازے پہ آ گئیں کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اب عجیب منظر ہے، مسجد کے اندر مرد رو رہے ہیں اس آواز کو سن کے جو محبوب کے زمانے میں سنا کرتے تھے، اور مسجد کے باہر عورتیں رو رہی ہیں۔ اذان تو ختم ہو گئی، مگر معاملہ اور زیادہ نازک اس وقت بنا جب ایک 3-4 سال کا بچہ اپنی امی سے کہنے لگا امی اتنے عرصے کے بعد بلال لانو تو واپس آ گئے، بتاؤ نبی علیہ السلام کب واپس آئیں گے؟ بتاؤ کہ نبی علیہ السلام کب واپس آئیں گے؟ تو صحابہ لانو نبی علیہ السلام کو کثرت سے یاد کرتے تھے۔
اور یہ محبت کی علامت تھی۔ 8ویں علامت کثرت شوق ہی الی لقائہ، کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو پھر اس سے ملاقات کی تمنا رہتی ہے ہر وقت۔ تو آخرت میں ملاقات کی تمنا ہونا یہ ہر بندے کے، ہر مومن کے دل کی ایک تمنا ہوتی ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سبحان اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک غلام تھے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا نبی علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ مجھے میرے احبہ سے ملا دینا، میرے چاہنے والوں سے، میرے محبت کرنے والوں سے مجھے جلدی ملا دینا۔ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ ہم نبی علیہ السلام کے غلام بے دام ہیں اور ہم تو ہر وقت حاضر باش ہیں، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کن کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے میرے احبا سے جلدی ملا دینا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دعا سے فارغ ہوئے تو کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا اور میں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ کی خدمت میں ہر وقت حاضر ہیں، آپ کن کے لیے دعا مانگ رہے تھے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ثوبان، تم میرے صحابی ہو، تم نے قرآن مجید کو اترتے دیکھا، تم نے میرا دیدار کیا، تم نے فرشتوں کو اترتے دیکھا، اللہ کی مدد کے مناظر کو دیکھا، تمہارا ایمان بڑا قیمتی ہے۔ مگر ثوبان، میں یہ دعا ان لوگوں کے لیے مانگ رہا تھا، قرب قیامت کا زمانہ ہوگا اور وہ اس وقت آئیں گے، میرے بعد آئیں گے، اور ان کو علماء سے میرے تذکرے سننے کا موقع ملے گا، اور صرف میری باتیں سن سن کے ان کو مجھ سے اتنی محبت ہوگی کہ اگر ان کو اختیار دیا جاتا کہ اپنی اولادوں کو بیچ کے میرا دیدار کریں، ثوبان وہ اولادوں کو بیچ دیتے، میرا دیدار کا سودا کر لیتے۔ میں ان احبا کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے ان سے جلدی ملا دے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ ابو ہریرہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں من اشد امتی لی حب الناس، کہ میری امت میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے لوگ وہ ہیں یکونون بعدی، جو میرے بعد ہوں گے، یود احدہم، ان میں سے ہر ایک تمنا کرے گا لو رآنی بأہلہ ومالہ، اگر سب اہل خانہ کو اور مال کو قربان کر کے بھی محبوب کا دیدار کر سکتے تو وہ کر گزرتے، ایسی محبت ہوگی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات کی تمنا کا ہونا، شوق کا ہونا، یہ مومن کی ایک پہچان ہے، محبت کی دلیل ہے۔ عبدہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد خالد بن میدان رات کو جب بستر پر لیٹتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کو یاد کر کے کہتے، ہم اصلی و فصلی و الیہم یحن قلبی طال شوقی الیہم فعجل رب قبضی الیک، وہ میرے اصل ہیں اور میرے فصل ہیں، ان کی ملاقات کے لیے میرا دل تڑپتا ہے، اللہ میری روح کو قبض کر لیجئے، مجھے جلدی ان کے ساتھ ملا دیجئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو نبی علیہ السلام سے کیسے محبت تھی اور ملاقات کا شوق کتنا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا وقت ہے، زمانہ خلافت ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ رات کو مدینہ طیبہ کی گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں کہ دیکھوں میں کون کس حال میں ہے۔ ایک مکان کے قریب سے گزرنے لگے تو کچھ آواز آئی، سننے لگے کیا معاملہ ہے۔ ایک بوڑھی عورت شعر پڑھ رہی تھی جو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں لکھے تھے، علی محمد صلاۃ الابرار صلی علیہ الطیبون الاخیار، یا لیت شعری والمنایا اتوار، هل تجمعنی وحبیب الدار۔ اب اس نے جب شعر پڑھا، عمر رضی اللہ عنہ نے سنا تو اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکے،
دروازہ کھٹکھٹایا. بڑھیا نے اندر سے پوچھا من انتا، کون ہے؟ رات ہے، اندھیرا ہے، تنہائی ہے، میرا دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ تو جواب میں کہا کہ امیر المومنین عمر ابن الخطاب. اس نے فوراً دروازہ کھول دیا. اہلا وسہلا، امیر المومنین اندر تشریف لائیے. تو عمر لانو نے اندر قدم رکھا، زمین پر بیٹھ گئے. اس نے کہا امیر المومنین چارپائی پر بیٹھیے. تو فرمانے لگے میں چارپائی پر نہیں بیٹھوں گا جب تک تم میری ایک تمنا کو پورا نہیں کرو گی. وہ کہنے لگی امیر المومنین میں بوڑھی عورت کیا تمنا آپ کی پوری کر سکتی ہوں؟ تو عمر لانو نے فرمایا کہ ابھی آپ نے جو نبی علیہ السلام کی محبت میں لکھے ہوئے اپنے اشعار پڑھے ہیں نا، تو اس میں آپ نے یہ کہا کہ اللہ مجھے اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں اکٹھا کر دینا. تم اپنے شعر میں تھوڑی سی ترمیم کر کے عمر کا نام بھی اس میں شامل کر لو کہ ترجمہ یہ بن جائے اللہ مجھے اور عمر ابن الخطاب کو جنت میں اپنے محبوب کے ساتھ اکٹھا کر دینا. کیا محبت ہوگی ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. تو محبت کی یہ علامت کہ انسان پھر ان کے ساتھ ان کا دیدار کرنے کے لیے تڑپتا ہے. پھر ایک علامت یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر جو امت کا غم تھا اس غم کو بانٹنا، اس غم کو اپنانا. اس کو کہتے ہیں الشفقۃ علی امتہ والسعی فی مصالحہم کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمؤمنین الرؤوف الرحیم. کہ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کے اوپر رؤوف الرحیم تھے تو بندے کو بھی امت کا غم ہو. حدیث پاک میں ہے جس کے دل میں امت کا غم نہیں وہ میری امت میں سے نہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کا غم تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک حدیث مبارکہ ذرا سن لیجئے، کیا عجیب بات فرمائی ہے نبی علیہ السلام نے. انس ابن مالک الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث انس لانو نے بیان کی ہے، روایت کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الا اخبرکم ان اقوام لیسوا بانبیاء ولا شہداء، کہ میں تمہیں کچھ لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں، نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ وہ شہداء ہوں گے. یغبط یوم القیامت الانبیاء والشہداء بمنازلہم من اللہ عز وجل. قیامت کے دن جو اللہ ان کو مقام دیں گے اس مقام پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کر رہے ہوں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ وہ لوگ نہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے، لیکن قیامت کے دن انبیاء ان کے اوپر رشک کر رہے ہوں گے. علی منابر من نور یکونون علیہا، وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے. قالوا ومن ہم، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوں گے؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا الذین یحببون عباد اللہ الی اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں، وَيُحَبِّبُونَ اللَّهَ إِلَىٰ عِبَادِهِ، اور اللہ کو بندوں کا محبوب بناتے ہیں. وَهُمْ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ نُصَحًّا، اور وہ زمین کے اندر نصیحت کرنے والے، دین کی دعوت دینے والے بن کر چلتے ہیں. قالوا قلنا، کہتے ہیں کہ ہم نے پھر ایک اور کاؤنٹر کوسچن پوچھا، یحببون اللہ الی عباد اللہ، اللہ کو بندوں کا محبوب بنانا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، فکیف یحببون عباد اللہ الی اللہ، بندوں کو اللہ کا محبوب کیسے بناتے ہیں؟ نبی السلام نے فرمایا یأمرونہم بحب اللہ وینہونہم یعنی اما کرہ اللہ،
کہ وہ لوگوں کو اللہ کی محبت کی باتیں کرتے ہیں، جس سے اللہ نے منع کیا اس سے روکتے ہیں۔ فَإِذَا أَطَاعُوهُمْ، جب وہ اس پر عمل کرتے ہیں، أَحَبَّهُمُ اللَّهُ، اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ تو جو دنیا میں اللہ کے بندوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرے، اس میں خوشخبری ہے علماء کے لیے، خطباء کے لیے اور دین کا کام کرنے والے سب لوگوں کے لیے، کہ جو لوگوں کو غفلت سے نکال کے اللہ کی طرف لاتے ہیں، وہ اللہ کو بندوں کا محبوب بناتے ہیں، اللہ کی عظمتیں، اللہ کی رحمت، نعمتیں بیان کر کر کے بندوں کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جب بندوں کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کر دیتے ہیں تو بندے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اور اس اطاعت کی وجہ سے وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ حدیث پاک ان کے لیے ہے جو اللہ کو بندوں کا محبوب بنائیں اور بندوں کو اللہ کا محبوب بنائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے اصل کام جس کو زندگی میں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر دے جو دین کے کام کے لیے اپنی زندگیوں کو لگا دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ دل میں خیال آیا کہ دنیا میں ہر محبت کے پیچھے غرض ہوتی ہے، تو سوچ میں لگ گیا۔ سوچا ماں باپ کی محبت، دل نے کہا غرض ہوتی ہے کہ ماں باپ سوچتے ہیں یہ اچھا بنے گا، بڑھاپے کا سہارا ہوگا، اس لیے شفقت کرتے ہیں بچوں پہ، ان کو پڑھاتے ہیں، ان کو سیٹ ہونا دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے۔ اولاد ماں باپ سے محبت کرتی ہے، اس کے پیچھے بھی غرض کیا کہ ہمیں ماں باپ پیسہ خرچ کریں گے، تعلیم دلوائیں گے، تربیت کریں گے، اور ہم دنیا میں سائے کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ میاں بیوی کی محبت، دل نے کہا اس میں بھی غرض ہوتی ہے۔ خاوند کو بیوی کی ضرورت ہوتی ہے اور بیوی کو خاوند کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس محبت کے پیچھے بھی غرض ہے۔ دل نے کہا کہ بھائی دنیا کی محبتیں تو چلو غرض کی ہوئیں، دین کی بھی تو محبتیں ہوتی ہیں، تو چلو پیر اور مرید کی محبت، استاد اور شاگرد کی محبت، تو دل نے کہا کہ اس میں بھی غرض ہوتی ہے۔ بھئی اس میں کیا غرض ہوتی ہے؟ بھئی مرید کے دل میں غرض ہوتی ہے کہ میری تربیت ہو جائے، میں سیکھ لوں ان سے کچھ اچھی باتیں، اور پیر کے دل میں غرض ہوتی ہے کہ اس سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو غرض تو ہے نا ہر ایک کے دل میں۔ تو جتنی محبتوں کو دیکھو گے، ہر محبت کے پیچھے آپ کو غرض نظر آئے گی۔ تو دل نے کہا کہ دنیا مطلب دی او یار، کہ دنیا میں اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کے پیچھے محبت کی غرض ہوتی ہے، غرض کے بغیر محبت نہیں ہوتی۔ کافی دیر سوچتے رہے، اچانک ذہن میں خیال آیا کہ نہیں، کوئی نہ کوئی محبت تو غرض کے بغیر ہوگی۔ تو جب یہ خیال آیا تو دل کہنے لگا کہ ہاں، ایک محبت ایسی بھی ہے جو غرض کے بغیر۔ پوچھا کون سی؟ اس نے کہا کہ اس محبت کو سمجھنے کے لیے تمہیں 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، تنہائی ہے، ایک ہستی سجدے میں ہے، اتنا لمبا سجدہ، امتی رب امتی رب امتی، اتنا لمبا سجدہ کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں مجھے خیال آنے لگا کہ کہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز تو نہیں کر گئی۔ میں نے انگوٹھے کو ہلایا کہ زندگی کے آثار تو نظر آتے ہیں نا، اتنا لمبا سجدہ کیا۔ تو دل نے کہا کہ یہ جو سجدہ کرنے والی ہستی اللہ کے سامنے اتنا لمبا رو رہی ہے، فریاد کر رہی ہے، ان کو تو امت سے کوئی غرض نہیں۔ کیوں کہ ان کو قرآن میں اللہ نے خوشخبریاں دو دے دی تھیں، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور دوسری خوشخبری دی تھی فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا نوازے گا کہ تو بس کرے گا۔
جب اللہ نے اپنی رضا کی خوشخبری دے دی تو اب انہیں امت سے کوئی غرض تو نہیں ہے نا کہ ان کی وجہ سے اللہ راضی ہوں گے. اللہ نے تو راضی ہونے کی خوشخبری دے دی, تو اب کیوں رو رہے ہیں؟ تو دل نے کہا کہ امت کے اوپر شفقت کی وجہ سے رو رہے ہیں. جو محبت تھی دل میں, جو کڑھن تھی دل میں, اس کی وجہ سے رو رہے ہیں. کوئی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے سالوں نہیں روتا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے 23 سال روتے رہے, 23 سال روتے رہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ملک الموت لینے کے لیے آئے تو آ کر عرض کیا, اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے آپ کو یاد کیا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, ملک الموت ذرا پوچھ کے یہ مجھے بتاؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو, ہے میرے محبوب ہم تمہارے بعد تمہاری امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا, ملک الموت میں اللہ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوں. تو جس کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت ہوتی ہے پھر اس کے دل میں امت کے اوپر شفقت ہوتی ہے, اس کو امت کی اصلاح کی فکر ہوتی ہے, ہدایت کی محنت میں بندہ لگا ہوا ہوتا ہے, اس کو چین نہیں آتا, وہ سارا دن اس کام میں گزارتا ہے. اور ایسے لوگوں کی راتیں بھی ان کے دنوں کی مانے دعا کرتی ہے. رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا, وہ اس کا مصداق بن کے زندگی گزارتے ہیں. پھر ایک آخری علامت کہ جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت محبت ہو, کثرت الصلاۃ علیہ السلام, تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے. یہ محبت کی علامت ہے. چنانچہ درود شریف کے بارے میں ذرا کچھ بات کی تفصیل ہو جائے تو اچھا ہے کہ رب کریم نے تو حکم فرما دیا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو ہمیں چاہیے کہ ہم درود شریف پڑھا کریں, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک. اس کے فضائل کتنے ہیں. سید القراء ابن ابی کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی آئے اور نبی علیہ السلام سے پوچھنے لگے, کم اجعل لک من صلاتی, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پہ کتنا درود شریف پڑھا کروں. قال ما شئت, فرمایا جتنا تو چاہے. اس نے کہا میں چوتھا حصہ درود شریف پڑھوں گا. فرمایا اگر زیادہ پڑھے گا تو تجھے زیادہ فائدہ. اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تیسرا حصہ آپ کے اوپر درود شریف پڑھوں گا. فرمایا زیادہ پڑھے گا تو زیادہ فائدہ. اس نے کہا آدھا وقت میں آپ کے اوپر درود شریف پڑھوں گا. فرمایا زیادہ پڑھے گا تو زیادہ فائدہ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 حصے وقت آپ پہ درود شریف پڑھوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اور پڑھے گا تو تجھے اور زیادہ فائدہ ہوگا. اس نے کہا اجعل لک دعائی کلہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پورا وقت آپ کے اوپر درود شریف پڑھنے میں ہی گزار دوں گا. فقال صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سن کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذن یغفر ذنبک, اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دیں گے, وتکفی ہمک, اور تیرے غموں کو اللہ ہٹا دیں گے. اگر تو ہر سارا وقت ہی مجھ پر درود شریف پڑھتا رہے گا تیرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, تجھ سے تیرے غم ہٹا دیے جائیں گے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الدعاء والصلاۃ معلق بین السماء والارض, دعا اور نماز آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے. فلا يصعد الى اللہ منہ شیء حتی یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اوپر نہیں جاتی جب تک نبی علیہ السلام پر درود شریف نہ پڑھا جائے. اس لیے فرمایا الدعاء بین الصلاتین لا یرد, جس دعا سے پہلے درود شریف پڑھا جائے بعد میں پڑھا جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ بعض اوقات انسان پڑھنے کی بجائے لکھ رہا ہوتا ہے, تو جب نبی علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی آئے تو آگے صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا لکھنا چاہیے. کیوں؟ حدیث پاک سن لیجئے, من صلی علیہ فی کتاب
نبی صاحب فرماتے ہیں جس نے کتاب میں میرے نام کے ساتھ درود شریف لکھا، یعنی کتاب میں مجھ پر درود شریف پڑھا، لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما دام اسمی فی ذلک الکتاب، جب تک اس کاغذ پر میرا نام لکھا رہے گا فرشتے اس بندے کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ یہ کتنا نفع کا سودا ہے، سبحان اللہ۔ ابن مسعود عنہ فرماتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پہ درود شریف پڑھا ہوگا۔ ابو بکر عنہ فرماتے ہیں الصلاۃ علی النبی امحق للذنوب من الماء البارد للنار، کہ جس طرح ٹھنڈا پانی آگ کو جلدی سے بجھا دیتا ہے، درود شریف انسان کے گناہوں کو اس سے بھی جلدی مٹا دیتا ہے۔ ابو ہریرہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا من نسی الصلاۃ علی نسی طریق الجنہ، یہ اوپر کیوں نہیں رکھتے آپ کو، تماشا ہے، من نسی الصلاۃ علی نسی طریق الجنہ، کہ جو مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ بندہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا۔ علی عنہ فرماتے ہیں واللہ لولا ما ذکر اللہ ورسولہ فی فضل التسبیح والتکبیر والتحلیل والتحمید، کہ اللہ کی قسم اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر اللہ اکبر، تسبیح سبحان اللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ، تحمید الحمدللہ، اس کی اگر فضیلت نہ بتائی ہوتی لجعلت کل انفاسی صلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اپنا پورا وقت، پورے جو سانس ہیں ان میں نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھتا رہتا۔ تو درود شریف کی اتنی فضیلت ہے، چنانچہ قیامت کے دن جو بندہ درود شریف پڑھے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام پائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ کس کس جگہ پر درود شریف پڑھنا چاہیے، المواضع التي يصلى ويسلم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ فرماتے ہیں دخول المسجد والخروج منہ، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے درود شریف پڑھے اور نکلتے ہوئے پڑھے، والتشہد التحیات میں پڑھے، ورؤیت المساجد، مسجد پہ نظر پڑے تو درود شریف پڑھے، دخول الاسواق، بازار میں داخل ہوتے ہوئے درود شریف پڑھے، دخول البیت والخروج منہ، گھر میں داخل ہوتے ہوئے درود شریف پڑھے، گھر سے نکلتے ہوئے درود شریف پڑھے، نسیان الحاجہ، کوئی بات بھول جائے، چیز رکھ کے بھول جائے تو نبی علیہ السلام پہ درود شریف پڑھے، وقت الفقر، تنگی کا وقت ہو تو نبی علیہ السلام پہ درود شریف پڑھے، فی بدایت العلم، اور اگر علم کی مجلس ہو تو اس کے شروع میں درود شریف پڑھے، فی البدایت فی الخطب، خطبے کے شروع میں درود شریف پڑھے، والانتہاء فی مجالس العلم، مجلس علم کے اختتام پہ درود شریف پڑھے، فی لقاء الاخوان، دو مسلمان بھائی آپس میں ملیں تو بھی درود شریف پڑھیں، فی موادعاتہم و مفارقتہم، ملتے ہوئے جدا ہوتے ہوئے درود شریف پڑھیں، مدارسۃ حدیث النبوی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھاتے ہوئے درود شریف پڑھیں، عند تذکرتہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے تو درود شریف پڑھیں، عند ذکر اصحابہ، نبی علیہ السلام کے صحابہ کا تذکرہ آئے اس وقت بھی درود شریف پڑھیں، عند ذکر شیء من معاصرہ، نبی علیہ السلام کے معاصر میں ان کی بچی ہوئی چیزیں جو تھیں، جیسے منہ مبارک تھے، آپ کا جبہ مبارک تھا، آپ کا عصا مبارک تھا، کوئی چیزیں اگر آپ دیکھیں میوزیم میں یا کسی جگہ تو ان کو دیکھ کے بھی درود شریف پڑھیں، عند دخول المدینہ، مدینہ داخل ہوں تو درود شریف پڑھیں، عند المرور علی قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے روض انور پہ حاضری ہو تو اس وقت بھی نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھیں۔ اب درود شریف کے کیا فوائد ہوں گے؟ علماء نے لکھا ہے
انہا سبب لہدایت المصلی وحیات قلبہ، کہ درود شریف پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، اس کے دل کو زندہ کر دیتے ہیں۔ انہا سبب لزیادت محبت رسول اللہ، کہ اس درود شریف کے پڑھنے سے نبی علیہ السلام کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ انہا سبب لزیادت محبت العبد لرسول اللہ، کہ جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے نبی علیہ السلام کو اس بندے سے محبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ انہا سبب قرب العبد من ربہ یوم القیامہ، کہ اس قیامت کے دن اس بندے کو اپنے رب کا قرب ملے گا جو زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا۔ انہا سبب قرب العبد من رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کا قرب ملے گا آخرت میں۔ انہا ادا لشیء من حقہ، نبی علیہ السلام کے حقوق ادا کرنے میں سے یہ بھی ہے کہ انسان درود شریف پڑھے، گویا یہ حق ادا کرنے والا شمار ہوگا۔ انہا سبب مغفرت الذنوب، یہ درود شریف مغفرت ذنوب کا ذریعہ بنتا ہے۔ انہا سبب کفایت اللہ عبدہ ما اہمہ، جو درود شریف کثرت سے پڑھتا ہے اللہ اس کے غموں کو ہٹا دیتا ہے، اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ انہا سبب اجابت الدعاء، اس سے انسان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ انہا سبب نیل شفاعتہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو درود شریف کثرت سے پڑھتا ہے اس کو نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی۔ انہا سبب زکوٰۃ و طہارۃ للمصلی، درود شریف پڑھنے والے کا دل ستھرا ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، درود شریف کے پڑھنے سے صاف ہو جاتا ہے۔ انہا تطیب للمجالس، یہ مجالس کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے جن میں درود شریف پڑھا جائے۔ انہا تنفی عند العبد صفت البخل، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو درود شریف پڑھنے والا ہو وہ کنجوس نہیں ہوتا، وہ بخیل نہیں ہوتا۔ انہا سبب فی اللہ تکون المجالس حسرتا و ندامتا علی اصحابہا یوم القیامہ، تو درود شریف کا کثرت سے پڑھنا تو یہ مجلس والوں کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث نہیں بنے گی۔ انہا سبب لرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علی من یصلی و یسلم علیہ، جو نبی علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے اس بندے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو اس نے نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھا اور اس کے بدلے اللہ نے اس پر رحمتیں فرمائیں۔ انہا سبب لنشر الثناء الحسن عن العبد فی الملأ الاعلی، تو پھر جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت میں اس بندے کی تعریف فرماتے ہیں۔ انہا سبب للبرکت فی ذات المصلی و عملہ و عمرہ و مصالحہ، کہ جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس کی عمر میں، اس کے رزق میں، اس کے مصالح اور کاموں میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر انہا سبب لتثبیت قدم العبد علی الصراط والزواج علیہ، درود شریف کا کثرت سے پڑھنا پل صراط کے اوپر سے آسانی سے گزرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور پھر ایک آخری لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، انہا سبب لثقل کفۃ المیزان، کہ درود شریف قیامت کے دن میزان کے پلڑے کے بھاری ہونے کا سبب بن جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس بارے میں ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے تاکہ بعض کو ہم مکمل کر دیں۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ کو ابن ابی دنیا نے اور نمیری نے فی کتاب الاعلام اس میں نقل فرمایا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے التذکرہ میں بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حدیث بہت توجہ سے سننے والی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان لآدم علیہ السلام من اللہ عز وجل موقفا فی فسح من العرش علیہ ثوبان اخضران، کہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عرش کے سامنے ایک جگہ عطا فرمائیں گے، علیہ ثوبان اخضران، ان کے اوپر 2 سبز کپڑے ہوں گے، یعنی جیسے نیلے کپڑے کی یونیفارم ہوتی ہے تو اس دن آدم علیہ السلام نے 2 سبز کپڑے اوڑے ہوئے ہوں گے۔
کأنہ نخلۃ صحوق، لمبا قد ہوگا آدم علیہ السلام کا جیسے کھجور کا درخت اونچا ہوتا ہے۔ اتنا لمبا قد کیوں ہوگا؟ ینظر الی من ینطلق بہ من والدہ الی الجنہ، کہ جب مجمع زیادہ ہو نا تو اندر کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں چلتا، تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو اونچا قد دے دیں گے۔ وہ قیامت کے دن سارے انسانوں کے اعمال کیسے تل رہے ہیں اس کو بھی دیکھیں گے، اور پھر جس کو جنت لے جائیں گے یا جس کو جہنم لے جائیں گے اس کو بھی وہ بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ فبینما آدم علی ذالک، آدم علیہ السلام اس حال میں ہوں گے، اذ نظر الی رجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بندے کو دیکھیں گے، ینطلق بہ الی النار، کہ اس کو آگ کی طرف فرشتے کھینچ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ فینادی آدم علیہ السلام یا احمد یا احمد، آدم علیہ السلام پکاریں گے اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے احمد۔ تو احمد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی ہے۔ فیقول علیہ الصلوۃ والسلام، جب نبی علیہ السلام اپنا نام سنیں گے تو فوراً کہیں گے لبیک یا ابا البشر، اے بشر کے باپ، لبیک میں حاضر ہوں۔ فیقول، آدم علیہ السلام کہیں گے ھذا رجل من امتی کا، یہ آپ کی امت کا ایک بندہ ہے، ینطلق بہ الی النار، جس کو فرشتے کھینچ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فاشد المئزرہ، میں اپنی تہبند کو کس کے باندھ لوں گا۔ عربوں میں یہ ایک مقولہ تھا کہ جب کسی بڑے اہم کام کے لیے قدم اٹھانا ہوتا تھا نا، کہتے تھے میاں تہبند کس کے باندھ لو۔ مقصد یہ تھا کہ ہمت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ قدم اٹھاؤ۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنی چادر کو کس کے باندھ لوں گا۔ وَأَسْرَعُ فِي أَثَرِ الْمَلَائِكَةِ، اور میں ملائکہ کے پیچھے ذرا تیزی سے چلوں گا۔ فَأَقُولُ، اور میں کہوں گا یا رسول ربی قفوا، اے میرے رب کے نمائندو رک جاؤ۔ فیقولون، وہ فرشتے آگے سے کہیں گے نحن الغلاظ الشداد الذین لا نعصی اللہ تعالی ما امرنا ونفعل ما نؤمر، ہم تو غلاظ اور شداد ہیں، ہم تو وہ کرتے ہیں جو اللہ کا ہمیں حکم ہوتا ہے، ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اور وہ فرشتے چلتے رہیں گے۔ فَإِذَا آئِسَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ السلام دیکھیں گے کہ یہ تو رک نہیں رہے، دل ٹوٹے گا، مایوسی ہوگی، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قابض علی لحیتہ بیدہ الیسری، پھر میں اپنی داڑھی کو اپنے بائیں ہاتھ سے پکڑ لوں گا۔ یعنی عربوں میں یہ ایک دستور تھا کہ جب کسی کے سامنے عاجزی کرنی ہوتی تھی نا، منانا ہوتا تھا، فریاد کرنی ہوتی تھی، لجاجت کرنی ہوتی تھی، تو وہ اس کے سامنے اپنی داڑھی پہ یوں ہاتھ رکھ کے نا اس کی طرف ایسے بڑی رحم والی نظروں سے دیکھتے تھے کہ پلیز آپ ہمارے اوپر ترس کھا لیجئے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب فرشتے میری بات پہ نہیں رکیں گے تو میں اپنے بائیں ہاتھ کو اپنی داڑھی پہ رکھوں گا۔ وَاسْتَقْبَلَ الْعَرْشَ بِوَجْهِهِ، اور نبی علیہ السلام اپنے مبارک چہرے سے عرش کی طرف دیکھیں گے۔ فَيَقُول، اور نبی علیہ السلام فرمائیں گے یا رب قد وعدتنی اللہ تخزینی فی امتی، اللہ آپ نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا کہ امت کے معاملے میں میری رسوا نہیں فرمائیں گے۔ فَيَأْتِ النِّدَاءُ مِنْ قِبَلِ الْعَرْشِ، عرش کے اوپر سے ایک آواز آئے گی اطیعوا محمدا، اور فرشتوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ وردوا ھذا العبد الی المقام، اور اس بندے کو دوبارہ میزان کے پاس واپس لے جاؤ جہاں سے کھینچ کے لائے ہو۔ چنانچہ اس بندے کو کھینچ کے واپس لائے گئے، اور اب اس کا دوبارہ پھر نام اعمال، اس کی نیکیاں ایک طرف رکھی جائیں گی اور اس کے گناہوں کو دوسری طرف رکھی جائیں گی، پھر اس کا حساب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فیخرج صلی اللہ علیہ وسلم، اب گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں تھوڑی ہوں گی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے
فیخرج صلی اللہ علیہ وسلم بطاقتن بیضاء کالانملتی، یہ انگلی کا جو پورا ہوتا ہے نا، اس کے برابر چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا نبی علیہ السلام اپنے پاس سے نکالیں گے، فَيُلْقِيهَا فِي كَفَةِ الْمِيزَانِ الْيُمْنَى، اور نبی علیہ السلام اس کو نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیں گے، وَهُوَ يَقُولُ، اور ڈالتے ہوئے نبی علیہ السلام پڑھیں گے بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، فَتَرْجِحُ الْحَسَنَاتُ عَلَى السَّيِّئَاتِ، وہ اتنا بھاری ہو جائے گا کہ نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا، گناہ کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ جیسے ہی جھک جائے گا تو اس وقت فَيُنَادِ الْمُنَادِي، فرشتہ اعلان کرے گا صعد وصعد جدہ، یہ تو کامیاب ہو گیا، اس کے جد بھی کامیاب ہو گئے، تو پاس ہو گیا، تو جنت میں جائے گا۔ جب اس کے پاس ہونے کا اور سعید ہو جانے کا اعلان ہوگا اور کہا جائے گا انطلقوا بہ الی الجنہ، کہ اس بندے کو فرشتوں جنت کی طرف لے جاؤ، فیقول، اس وقت وہ بندہ حیران ہوگا اور وہ فرشتوں سے کہے گا، اب یہ بندہ فرشتوں سے بات کر رہا ہے، یا رسول ربی، اے میرے رب کے نمائندو، قفو، تھوڑی دیر تو رک جاؤ، حتی اسأل ھذا العبد الکریم علی ربہ، حتیٰ کہ میں اس کریم شخصیت سے یہ پوچھ تو لوں کہ یہ کون ہے۔ وہ فرشتوں سے یہ کہے گا کہ تم مجھے جنت لے جا رہے ہو، تھوڑی دیر رکو، مجھے پوچھنے تو دو نا کہ یہ کون ہے کہ جنہوں نے جہنم سے راستہ میرا بدلوا کر جنت کا راستہ بنوا دیا۔ چنانچہ وہ فرشتے تھوڑی دیر رکیں گے تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہے گا، یا بے ابی انت و امی، آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان، ما احسن وجہ کا، آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بندہ کہے گا کہ آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان، آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، وَأَحْسَنَ خَلْقُكَ مَنْ أَنْتَ، اور آپ کے اخلاق کتنے اچھے ہیں، آپ کون ہیں۔ اس وقت فقد اقلتنی اسرتی، آپ نے میری لغزشوں کو کم کروا دیا، ورحمت عبرتی، اور میرے غموں کو مٹا دیا۔ فیقول علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے، انا نبیک محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا نبی ہوں، وہذہ صلاتک التی کنت تصلی علیہ، اور یہ وہ درود شریف ہے جو تو دنیا میں میرے اوپر پڑھا کرتا تھا، وفیتکھا احوج ما تکون الیہا، اس درود کا بدلہ تجھے اس وقت ملا جب تجھے اس کی بڑی ضرورت تھی، اور اللہ نے اس کی برکت سے تجھے جنت عطا فرما دی۔ آج ہم اپنے آسانیوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر درود شریف پڑھتے رہے۔ کتنے لوگ ڈرائیونگ کر کے جاتے ہیں، آتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اس دوران گھنٹوں پڑھ سکتے ہیں، غفلت کی وجہ سے نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالی ہماری اس غفلت کو معاف فرمائے اور ہمیں نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
امام صاحب فرما رہے تھے کہ بہت سارے دوست یا بہت ساری مستورات بیعت کی نیت سے آئے ہوئے ہیں، تو دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ ہم اس وقت اپنی زندگی کے پچھلے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے، خواتین تک آواز جا رہی ہے تو وہ بھی پڑھیں، مرد بھی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے اب آپ بیت ہو چکے ہیں۔ چند معمولات سن لیجئے جو کرنے میں بہت آسان ہیں مگر اثرات کے اعتبار سے بہت ایفیکٹو ہیں۔ پہلا تو یہ کہ 100 مرتبہ صبح و شام استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح اور شام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت، روزانہ 1 پارہ کرنا، مشکل ہو تو چلو آدھا پارہ صحیح۔ چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان، اس کو کہتے ہیں دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول۔ اور 5ویں چیز ہے مراقبہ یعنی ذکر قلبی، کہ تھوڑی دیر صبح و شام اپنے وقت کو فارغ کر کے ساری دنیا کے خیالات سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ جایا کریں اور یہ سوچا کریں اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ اللہ، یہ میرا دل کہہ رہا ہے۔ انشاءاللہ چند دن آپ یہ مراقبہ کریں گے تو اس کی برکت آپ دل میں محسوس کریں گے۔ رب کریم ہم پر رحمت فرمائے۔ ابھی دعا سے پہلے چند منٹ کے لیے صرف جہاں جہاں بیٹھے ہیں بس اپنی ظاہر کی آنکھیں بند کر لیں، من کی آنکھیں کھول لیں، کچھ دیر مراقبہ کر لیجیے۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میں نے مانا کہ گناہ گار ہوں پر آپ کا ہوں، میں نے مانا
کہ گناہگار ہوں پر آپ کا ہوں، اس گناہگار سے سرکار نبھائے رکھنا، ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے، ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ اللہ لا الہ الا اللہ محمد، دعا کر لیجئے، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے دلوں میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرما۔ اے اللہ، قیامت کے دن ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما اور جنت میں ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ اے کریم آقا، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ہمارے والدین عزیز، اقارب، مشائخ فوت ہو چکے، ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی، قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ امت مسلمہ اللہ پریشان ہے، امت کی اللہ سب پریشانیوں کو دور فرما۔ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ جو احباب دور قریب سے آئے، دل میں جو نیک مرادیں لے کر آئے، اللہ سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔